اس نے وہ سرخ ساڑی زیبتن کر تو لی تھی، لیکن اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس جلاد قسم انسان کے سامنے کیسے جائے۔ اس ساڑی کا بلاؤز سلیو لیس تھا، آگے کا گہرا گلا تھا جبکہ پچھلا حصہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ پورے بلاؤز کو پیچھے سے ایک نازک سی ڈوری سے باندھا گیا تھا اور پورا بلاؤز اس ایک واحد ڈوری کے سہارے پر تھا۔ پیچھے سے کمر اور آگے سے پیٹ بھی برہنہ ہو رہا تھا۔ گلا ڈیپ ہونے سے آگے کا جسم بھی رونایاں بکھیر رہا تھا۔ اس نے بمشکل ساڑی کی فال بنا کر پلو آگے سے اٹھا کر شانے پر رکھا۔ باہر آ رہی ہو یا میں اندر آؤں؟ جب اس کے کانوں میں سرد آواز گونجی۔ آغا جان، آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ مجھے اپنے لیے اپنے جیسی بیوی چاہیے۔ وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ وہ نہیں چل سکتی میرے ساتھ۔ پلیز آپ میری بات کو سمجھیں۔ میں اس کی شادی کہیں بہت اچھی جگہ کروا دوں گا، یہ وعدہ ہے میرا آپ سے، مگر میں خود اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ وہ آغا جان کے سامنے جھنجھلایا ہوا بیٹھا تھا۔ کیوں نہیں کر سکتے اس سے شادی؟ اور کیا مطلب ہے تمہاری بات کا کہ وہ تمہارے ساتھ چل نہیں سکتی؟ اچھی خاصی پڑھی لکھی بچی ہے، بچپن سے جانتے ہو تم اسے، کیا کمی ہے اس میں؟ وہ الٹا اسے ہی ڈانٹ رہے تھے۔ یہی تو وجہ ہے کہ بچپن سے ہم ایک ساتھ رہ رہے ہیں، اب آگے پوری زندگی بھی وہی ایک دوسرے کی شکلیں دیکھتے گزارتے۔ اور وہ ٹھیک ہے پڑھی لکھی ہے، مگر دیکھنے میں کیا لگتی ہے وہ؟ کہیں سے بھی نہ وہ کہیں باہر نکلتی نہیں، نہ اسے کوئی فیشن کا پتہ ہے۔ پلیز میں اس گائے سے بالکل شادی نہیں کروں گا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تو ٹھیک ہے پھر، مجھے زہر لا کر دے دو، کر لینا اپنی مرضیاں، آغا جان غصے سے بولے۔ اور جس طرح کی لڑکی تم لانا چاہتے ہو نا بہرام، اس جیسی لڑکیاں ہمارے جیسے خاندانوں کے لیے تباہی کا باعث بنتی ہیں، کیونکہ گھر ایک نیک اور شریف لڑکی ہی بساتی ہے، نہ کہ وہ جو آج کل تمہارے حواسوں پر چھائی ہوئی ہیں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، میری بہو زرناب کے علاوہ کوئی نہیں بن سکتی۔ اگر تم کسی غیر لڑکی کو بیاہ کر لائے تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے، کیونکہ میں تو نہیں کر سکتا زرناب کا سامنا، بالکل بھی۔ شام تک کا وقت ہے، بتا دینا مجھے کیا ارادہ ہے تمہارا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے باہر نکل گئے تھے، پیچھے وہ تلملا کر رہ گیا تھا۔ آغا وقار اور آغا وقاص دو ہی بھائی تھے، جبکہ 20 سال پہلے آغا وقاص اور ان کی بیوی ایک کار حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ پچھلے 4 سال کی زرناب کو اس کے تایا آغا وقار نے پالا تھا۔ زرناب کے لیے سب کچھ اس کے تایا ہی تھے، انہوں نے اسے کسی قسم کی کوئی کمی محسوس نہیں کروائی تھی۔ زرناب کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ یتیم ہے۔ وہ ایک بہت ہی خوش مزاج اور ملنسار لڑکی تھی، اور آغا جان کہتے تھے کہ زرناب کی خوش مزاجی اسے اپنے باپ سے ملی ہے۔ وہ بھی ایسے ہی تھے، ہنس مکھ اور ملنسار، جبکہ آغا جان کا ایک ہی بیٹا تھا بہرام، جو کہ زرناب کی بالکل الٹ تھا۔ وہ سنجیدہ مزاج کا تھا اور زرناب کی زبان میں خڑوس اور سڑو۔ بہرام کی والدہ 5 سال پہلے ہی وفات پا گئی تھی، تب سے اب تک بہرام کی ہر چیز کا خیال زرناب ہی رکھتی تھی۔ یہ چیز اس نے اپنی تائی سے ہی سیکھی تھی۔ وہ گھر کے مردوں کے کام خود کرتی تھی، اور ان کی دیکھا دیکھی ان کے بعد یہ کام زرناب نے سنبھال لیے تھے۔ کپڑے لانڈری سے دھل کر آ جاتے تھے، مگر بہرام اور آغا جان کی وارڈروب وہ خود سیٹ کرتی تھی، یہاں تک کہ ان کے کمروں کی صفائی بھی ملازمہ کے ساتھ مل کر وہ خود ہی کرواتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی ان کے چھوٹے موٹے کام زرناب ہی کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بہرام زرناب کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ کی چائے نہیں پیتا تھا، مگر شادی وہ کسی اور سے کروانا چاہتا تھا۔ الٹی ہی منطق تھی اس کی۔ جبکہ آغا جان کے ہوتے ہوئے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ دونوں بچپن سے ایک ہی چھت کے نیچے رہتے تھے، اور بہرام کے خیال میں زندگی میں کوئی تبدیلی تو آنی چاہیے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ کسی ماڈرن لڑکی سے شادی کرے گا، مگر آغا جان نے اس کے سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ مجبوراً اس نے زرناب سے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی، مگر دل ہی دل میں وہ زرناب سے اس بات کا بدلہ لینے کا ارادہ بھی رکھتا تھا۔ جبکہ زرناب بچپن سے ہی بہرام کی دیوانی تھی۔ بچپن میں تو وہ مکمل بہرام کی کاپی کرتی تھی۔ اس نے ہر وہ کام کرنا ہوتا تھا جو بہرام کو پسند تھا۔ بہرام نے اس کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہیں کی تھی، مگر وہ اس کو زیادہ منہ بھی نہیں لگاتا تھا۔ جبکہ زرناب نے کچھ سال پہلے ہی 1-2 دفعہ آغا جان اور تائی جان کو ان دونوں کی شادی کے بارے میں بات کرتے سنا تھا، اور اس کے بعد تو بہرام کی محبت اس کے دل میں مزید گہری ہو گئی تھی۔ ان کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ زرناب تو اپنی شادی کو بہت انجوائے کر رہی تھی، جبکہ بہرام بھی اب بہت خوش نظر آ رہا تھا، مگر اس کے دل میں کیا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ کمرہ مکمل طور پر دلہن کے استقبال کے لیے خاص انداز میں سجایا گیا تھا۔
कमरे के एक कोने में छोटा सा सेंटेड कैंडल्स का स्टैंड रखा गया था, जिससे निकलती हुई खुशबू और मध्यम रोशनी माहौल को और भी पुरकैफ बना रही थी। फर्श पर गुलाब की पत्तियां बिखरी हुई थीं और एक राहदारी सी बनाती हुई बेड तक आ रही थी। बेड पर सफ़ेद रंग का बिस्तर बिछा था और ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां बिखेरी गई थीं और पूरा कमरा किसी रोमानवी ख्वाब का मंजिर पेश कर रहा था। जबकि सुर्ख रंग का लिबास पहने जरनाब बिस्तर पर बैठी तो इस पर भी किसी गुलाब का गुमान हो रहा था। जरनाब ने सुर्ख रंग का भारी काम वाला रवायती लहंगा पहना हुआ था। लहंगे पर नफीस काम किया गया था जो रोशनी में चमक रहा था। दुपट्टे के किनारों पर गोटा और मोतियों का बॉर्डर इसे शाही अंदाज दे रहा था। सजी संवरी जरनाब दुल्हन बनी बहराम के बेड पर बैठी थी। इसका दिल पत्ते की मानित धड़क रहा था, हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बैठी रहे या उठकर चेंज कर ले, मगर फिर इसे लगा कि इसे बहराम का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि ये ना हो कि बहराम इससे नाराज़ हो जाए, और वो पहले ही दिन बहराम को नाराज़ नहीं करना चाहती थी। यही वजह थी कि पिछले 2 घंटे से वो मुसलसल बेड पर बैठी जाग रही थी, जबकि बहराम का दूर दूर तक आने का कोई पता नहीं था। दूसरी तरफ बहराम अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ था। कमरे में आने की इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो बहुत उलझा हुआ था। वो अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर बहराम के काफ़ी ख्वाब थे, जबकि दूसरी तरफ आगा जान की ज़िद थी। वो आगा जान की ज़िद के सामने हार तो गया था, मगर अभी तक वो अपने दिल को राज़ी नहीं कर पाया था। तभी ही दरवाज़ा खुला। आने वाले आगा जान थे। आगा जान को देखकर वो काफ़ी हैरान हुआ था और शर्मिंदा भी, इसीलिए वो फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। आगा जान ने इसे जिन नज़रों से देखा वो सर झुका गया। आगा जान, मैं अभी बस अपने कमरे में जाने ही वाला था। बहराम, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, माँ बाप अपनी औलाद के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचते। वो जो भी करते हैं औलाद के भले के लिए ही करते हैं। मगर अभी तुम्हें मेरी ये बातें समझ नहीं आएंगी, लेकिन मुझे यकीन है वक्त साबित करेगा कि मेरा फ़ैसला तुम्हारे हक़ में बेहतर है। मुझे पता है आगा जान, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मगर मैं क्या करूं? मेरा दिल राज़ी नहीं हो पा रहा। जरनाब मेरे दिल में कहीं भी नहीं है। मैं इसको या ख़ुद को धोखा नहीं दे सकता। मैं झूठ या धोखे के बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी का आगाज़ नहीं करना चाहता। वह सर झुकाए आगा जान को अपने दिल की बात बता रहा था। तो कौन कह रहा है कि तुम धोखा करो? तुम सच्चे दिल के साथ ये रिश्ता निभाओ। तुम जरनाब को जिस रंग में ढालोगे वो ढल जाएगी। बेटा, लड़कियां बड़ी नाजुक होती हैं, बिल्कुल मोम की तरह। प्यार से इन्हें जिस सांचे में ढालो ये उसी में ढल जाती हैं। अच्छा चलो उठो, अब जाओ अपने कमरे में, रात काफ़ी हो चुकी है। आगा जान अपने कमरे में चले गए थे। बहराम जब कमरे में दाखिल हुआ तो जरनाब बेड से टेक लगाए सो चुकी थी। बेड के करीब आते ही बहराम के कदम थम गए। सुर्ख रंग के लहंगे में जरनाब की धोदिया रंगत चमक रही थी। कमरे में मध्यम रोशनी थी। बेख्तियार होकर बहराम ने इसके गाल को छू लिया। वो महबूब सा होकर इसे देख रहा था। तभी ही बहराम के छूने पर सटपटाकर जरनाब सीधी हुई। वो इधर उधर दिखती हुई अपना दुपट्टा सेट करने लगी, जबकि बहराम इसके करीब ही बैठ गया। वो यकटकी से देखे जा रहा था। वो कमरे में आया था कि चेंज करके सो जाएगा और जरनाब को काफ़ी टफ टाइम देने वाला था, मगर जरनाब के हुस्न के सामने इसका इरादा कमज़ोर हो रहा था। इसने अपनी शेरवानी के बटन खोले और उतार कर एक तरफ रख दी। अब वो फुर्सत से जरनाब को देख रहा था। इस वक्त वो मुकम्मल तौर पर भूल चुका था कि वो जरनाब को नापसंद करता है। बहुत मौजरत, मैं तुम्हारे लिए कोई तोहफ़ा नहीं ला सका। मुझे क्या पता था कि तुम इतनी हसीन लगोगी। वो जरनाब की गर्दन में मुँह छिपाता हुआ बोला। आज की रात वो इससे ज़्यादा जरनाब की तारीफ़ नहीं कर सकता था। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर जरनाब शर्माई सी थी, मगर बहुत खुश नज़र आ रही थी, जबकि बहराम का मूड भी काफ़ी अच्छा था। इन दोनों को खुश देखकर आगा जान भी मुतमईन हो गए थे। शाम में इनके वलीमे का फंक्शन था, जो कि बखैर आफियत से हो गया था। रात के तकरीबन 3 बजे वो लोग फंक्शन से फारिग होकर घर आए थे। आगा जान तो सीधा अपने कमरे में चले गए, जबकि बहराम को उन्होंने जरनाब को कमरे में ले जाने को कहा था। ग्रे कलर की भारी मैक्सी के साथ जरनाब से चलना मुश्किल हो रहा था। वो इसका हाथ पकड़कर इसे कमरे में लाया था। कमरे में आकर बहराम कपड़े तब्दील करने चला गया, जबकि जरनाब आईने के सामने खड़ी होकर अपनी ज्वेलरी उतारने में मसरूफ़ थी। ज्वेलरी उतारने के बाद अब वो दुपट्टे से पीने निकाल रही थी, जिसमें इसे काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी। तभी ही बहराम वॉशरूम से निकला हुआ जरनाब के साथ खड़ा होकर इसके बालों में कंघी करने लगा। जरनाब 3-4 पीने निकालने के बाद ही थक गई थी। तभी बहराम
اس کے دوپٹے سے آہستہ آہستہ پینیں نکالنے لگا۔ جب ساری پینیں نکل گئی تو زینب کا دوپٹہ نیچے جا گرا۔ اب وہ بنا دوپٹے کے بہرام کے سامنے تھی۔ بہرام نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ وہ زینب کی گردن پر جھک گیا۔ وہ مجھے چینج کرنا ہے، وہ اپنی بھاری سانسوں کے درمیان بہت مشکل سے بول پائی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں کروا دوں گا۔ کان کے پاس سرگوشی کی گئی تھی، جبکہ اس کی اگلی حرکت پر زینب کی سانسیں رک گئی تھی کیونکہ بہرام اس کی میکسی کی زپ کھول رہا تھا۔ اچانک بہرام نے زپ کھول کر اس کی میکسی کو کندھوں سے سرکا دیا اور میکسی نیچے جا گری، جبکہ زینب نے بہرام کے سینے میں خود کو چھپا لیا۔ ولیمے کے اگلے ہی دن بہرام آفس جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ آغا جان نے بھی اسے منع نہیں کیا تھا۔ وہ مزید اب بہرام پر کوئی دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ ان کی شادی کو تقریباً 1 ماہ ہو چکا تھا۔ زینب خوش تو تھی، مگر کبھی کبھی وہ بہرام کے رویے پر الجھ جاتی تھی، کیونکہ کبھی تو بہرام اس کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتا اور کبھی وہ بالکل اپنے خول میں بند ہو جاتا تھا۔ ایک اندیکھی سی دیوار تھی جو ان دونوں کے درمیان تھی اور زینب وہ دیوار گرانا چاہتی تھی۔ رات کے تقریباً 11 بج چکے تھے۔ زینب بیڈ پر بیٹھی ہوئی بہرام کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، تبھی بہرام کی گاڑی کا ہارن بجا۔ یقیناً وہ گھر آ چکا تھا۔ زینب نے بہرام کے جلدی سے کپڑے نکالے تھے اور وہ اس کے لیے کھانا لگانے کے لیے نیچے جانے ہی والی تھی، تبھی بہرام کمرے میں آیا۔ السلام علیکم، زینب نے سلام کرنے میں پہل کی۔ وعلیکم السلام۔ وہ صوفے پر آ کر بیٹھ چکا تھا اور اب اپنے جوتے اتار رہا تھا۔ آج آپ نے کافی دیر کر دی، کیسا رہا دن؟ زینب نے اس کے پاس کھڑے ہو کر پوچھا۔ اچھا رہا، وہ مصروف سے انداز میں بولا۔ کپڑے میں نے آپ کے نکال دیے ہیں، چینج کر لیں، میں کھانا لگاتی ہوں آپ کے لیے۔ وہ مڑی تھی۔ نہیں کھانا، میں کھا کے آیا ہوں۔ بہرام نے اسے منع کر دیا اور وہ واش روم چلا گیا، جبکہ زینب اس کی چیزیں سمیٹنے لگی تھی۔ بہرام نہا کر نکلا اور آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے بالوں میں کنگھی کرنے لگا، جب زینب اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ چائے پئیں گے آپ؟ وہ سامنے آئینے میں زینب کو ہی دیکھ رہا تھا۔ پستہ کلر کا کڑھائی والا سوٹ پہن رکھا تھا، کندھوں پر بڑا سا دوپٹہ پھیلا رکھا تھا اور اس دوپٹے سے تو بہرام کو شروع سے ہی کوفت ہوتی تھی۔ برش رکھ کر اس کی طرف مڑا۔ یہ کیا زینب، تم ہر وقت یہ تمبو پھیلائے رکھتی ہو، کم سے کم گھر میں تو ذرا ڈھنگ کے کپڑے پہن لیا کرو۔ زینب حیرانی سے اپنے کپڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بہرام کی باتوں پر حیران ہو رہی تھی، کیونکہ آج سے پہلے بہرام نے اسے اس طرح کبھی بھی بات نہیں کی تھی۔ بہرام، میں تو ہمیشہ ایسے ہی کپڑے پہنتی ہوں، اچھے خاصے تو ہیں، میرے سامنے تو ذرا ڈھنگ کے کپڑے پہن لیا کرو۔ کیا تمہارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی کپڑے نہیں ہیں؟ کپڑے تو میرے پاس بہت ہیں، مگر سب ایسے ہی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کو کیسے کپڑے پسند ہیں۔ زینب حیران ہو کر اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ بہرام ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا تھا، اور یہ راز اگلے دن زینب پر کھلا کہ بہرام کو کیسے کپڑے پسند ہیں، جب اس نے 2-3 بیگ زینب کی طرف بڑھائے۔ یہ لو، اور آئندہ رات کو یہی کپڑے پہن کر تم سویا کرو گی۔ جبکہ وہ کپڑے دیکھ کر تو زینب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ یہ کپڑے تو دیکھ کر اسے شرم آ رہی تھی، جبکہ وہ اسے پہننے کو کہہ رہا تھا، وہ بھی اس کے سامنے۔ زینب نے جھرجھری سی لی۔ آپ پاگل ہیں، میں یہ کپڑے پہنوں گی؟ میں نہیں پہن سکتی۔ اس نے وہ بیگ ایسے بیڈ پر رکھے تھے جیسے ان میں کوئی ڈراؤنی چیز ہو، جبکہ بہرام نے اس کی باتوں کو انسنا کر دیا تھا۔ آگے بڑھ کر بہرام نے ایک بیگ میں سے ایک پیکٹ نکال کر سائڈ پر رکھا۔ چلو یہ سارے بیگ اندر رکھ کر آؤ۔ اس نے باقی بیگوں کی طرف اشارہ کیا۔ زینب جلدی وہ بیگ رکھنے جا چکی تھی۔ جب وہ باہر آئی تو بہرام نے اسے ایک پیکٹ دیا۔ چلو اب یہ پہن کر آؤ۔ زینب نے حیرانی سے وہ پیکٹ پکڑ تو لیا، مگر وہ اسے الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہی تھی۔ اس میں کیا ہے؟ وہ کھولنے لگی تھی جب بہرام نے اسے منع کر دیا اور اسے زبردستی واش روم میں بھیج دیا۔ مگر جب زینب نے وہ پیکٹ کھولا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں پہن سکتی تھی۔ تبھی وہ دروازہ کھول کر باہر آئی۔ بہرام پلیز، میں وہ نہیں پہن سکتی، جبکہ بہرام کو اس کی بات سن کر غصہ آیا۔ پہنتی ہو یا میں خود پہناؤں؟ چلو پہن کر آؤ۔ اس نے غصے سے اسے پھر واش روم میں بھیج دیا تھا۔ زینب نے وہ سرخ ساڑی زیب تن کر تو لی تھی، لیکن اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس جلاد قسم کے انسان کے سامنے کیسے جائے۔ اس ساڑی کا بلاؤز سلیو لیس تھا، آگے کا گہرا گلا تھا، جبکہ پچھلا حصہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ پورے بلاؤز کو پیچھے سے ایک نازک سی ڈوری سے باندھا گیا تھا اور پورا بلاؤز اس ایک واحد ڈوری کے سہارے تھا۔ پیچھے سے کمر اور آگے سے پیٹ بھی برہنہ ہو رہا تھا۔ گلا ڈیپ ہونے سے آگے کا جسم بھی رونائیاں بکھیر رہا تھا۔ اس نے بمشکل ساڑی کی فال بنا کر پلو آگے سے اٹھا کر شانے پر رکھا۔ باہر آ رہی ہو یا میں اندر آؤں؟ جب اس کے کانوں میں سرد آواز گونجی۔ آخر مجبوراً اسے باہر آنا ہی پڑا اور بہرام تو اسے دیکھ کر ہی دنگ رہ گیا۔ زینب باہر آ تو گئی تھی، مگر اب مزید ایک قدم بھی اٹھانا اس کے لیے دوبھر ہو چکا تھا۔
بہرام چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ وہ زرناب کو سر سے پاؤں تک گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ زرناب سے تو آنکھ تک نہ اٹھائی جا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ اس کی پلکوں پر منو بوجھ دھر دیا گیا ہو۔ زرناب اپنی تمام تر رونائیوں کے ساتھ اس کے سامنے تھی۔ وہ ساڑی کے پلو سے خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ بہرام نے اس کی کوشش ناکام کرتے ہوئے وہ پلو پیچھے کی طرف گرا دیا تھا۔ بہرام نے زرناب کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا تھا اور جھک کر وہ زرناب کی سانسیں بند کر دیا تھا۔ بہرام کے ہاتھ زرناب کی برہنہ کمر پر مسلسل رینگ رہے تھے۔ کافی دیر تک سانس نہ لینے کی وجہ سے زرناب کو لگا تھا کہ اب اگر سانس نہ لیا تو وہ مر جائے گی، اس لیے بڑی مشکل سے وہ خود کو بہرام سے دور کرتی ہوئی دیوار کے ساتھ جا لگی تھی اور لمبے لمبے سانس لینے لگی تھی۔ الجھی سانسیں اور دیوار کے ساتھ لگی زرناب کا حسن ایک دل فریب منظر پیش کر رہا تھا۔ ابھی اس کی سانسیں ہموار بنی ہی تھی کہ ایک دفعہ پھر سے بہرام اس کی طرف بڑھا تھا۔ دیوار کے ساتھ اس کے دونوں طرف وہ اپنے ہاتھ ٹکاتا ہوا ایک دفعہ پھر سے اس کی گردن پر جھکا تھا۔ گردن سے ہوتا ہوا وہ زرناب کے سینے میں منہ چھپاتا خود کو مکمل طور پر زرناب میں گم کر چکا تھا، اور اب تو روز ہی ایسا ہونے لگا تھا کہ وہ رات کو اسے اپنی پسند کا لباس پہناتا تھا۔ آہستہ آہستہ زرناب کو بھی اس کی عادت سی ہو گئی تھی۔ اب وہ پہلے کی طرح اتنا گھبراتی نہیں تھی۔ بہرام کے ایک دوست کے گھر پارٹی تھی، جہاں اس کے سارے دوست جمع تھے۔ بہرام بھی وہاں مدعو تھا۔ اس نے زرناب کو بھی ساتھ چلنے کو کہا تھا۔ زرناب جانا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ بہرام کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ وہ بہرام کے ان دوستوں اور ان کی بیویوں سے پہلے بھی مل چکی تھی۔ واسق اور فائق بہرام کے یونیورسٹی کے زمانے کے قریبی دوست تھے۔ ان دونوں کی بیویاں کچھ زیادہ ہی آزاد خیال اور ماڈرن تھیں۔ ان کے لباس اور انداز دیکھ کر زرناب شرم سے پانی پانی ہو جاتی تھی۔ ابھی انہی کے گھر اسے بہرام کے ساتھ جانا تھا۔ پورا دن زرناب اسی کشمکش میں مبتلا رہی کہ جائے یا نہ جائے۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ صاف منع کر دے، مگر پھر بہرام کے غصے کا سوچ کر وہ خاموشی سے تیار ہونے چلی گئی۔ تقریباً 7:30 بجے بہرام گھر آیا تو زرناب تیار ہو چکی تھی۔ اس نے سفید رنگ کی ٹکنوں تک آتی فراک پہنی ہوئی تھی اور سفید ہی دوپٹہ سر پر اچھے طریقے سے سیٹ کیا تھا۔ بہرام نے جیسے ہی اسے دیکھا اس کا موڈ بری طرح بگڑ گیا۔ یہ تمبو اگر لینا ہی ہے تو گلے میں ڈالو یا کندھے پر رکھ لو، ہم کسی میلاد پر نہیں جا رہے، وہ غصے سے بولا۔ بہرام، آپ کو پتہ ہے نا میں بنا دوپٹے کے گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ ہاں مولانی صاحبہ پتہ ہے مجھے، مگر پہلے تم کبھی میرے ساتھ کہیں نہیں گئی۔ اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو یہ دوپٹہ اتارنا ہوگا۔ وہاں میرے دوستوں کی بیویاں ہوں گی، وہ بھی عورتیں ہی ہیں، انہیں دیکھنا۔ بہرام کی باتیں سن کر زرناب شرمندہ رہ گئی تھی۔ اتنے سالوں میں بھی وہ بہرام کی سوچ کو سمجھ نہیں سکی تھی۔ پلیز جاؤ اور کچھ اور پہن کر آؤ، اور ہاں مجھے یقین ہے تمہارے پاس سارے کپڑے ایسے ہی ہوں گے، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ زرناب کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل چیر دیا ہو۔ یہ کیسا شوہر تھا جو اپنی بیوی کو دوسروں کو دکھانے کے قابل بنانے پر تلا ہوا تھا، مگر وہ کوئی بدمزگی نہیں چاہتی تھی، اس لیے چپ چاپ چینجنگ روم میں چلی گئی۔ اس نے سفید رنگ کا حجاب اوڑھ لیا، جبکہ دوپٹہ پیچھے سے دونوں بازوں پر ڈال لیا۔ پھر وہ بہرام کے سامنے آئی۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتی، اب چلیں پلیز۔ وہ بہرام کا موڈ خوش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بہرام غصے سے اسے گھور رہا تھا، مگر کچھ بولا نہیں۔ اچھا نا، غصہ تو نہ کریں، چلیں دیر ہو رہی ہے۔ وہ اسے کھینچتی ہوئی باہر لے آئی۔ پارٹی میں پہنچ کر سب نے زرناب اور بہرام کا خوش دلی سے استقبال کیا تھا۔ زرناب فائق اور واسق کی بیویوں سے مل کر ایک طرف بیٹھ گئی، جبکہ بہرام باقی دوستوں سے گپ شپ میں مصروف ہو گیا تھا۔ پارٹی میں کافی لوگ موجود تھے۔ چند لڑکیوں کے علاوہ تقریباً سبھی عورتوں کے لباس خاصے بولڈ اور قابل اعتراض تھے۔ زرناب وہاں جا کر کافی گھبرا گئی تھی، مگر جلد ہی اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پا لیا تھا۔ بہرام دوستوں میں خوش نظر آ رہا تھا۔ فائق اور وہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک لڑکی ان کے قریب آئی۔ ارے ماوا آؤ، یہ میرا دوست ہے بہرام، نام تو سنا ہی ہوگا۔ اور بہرام، یہ ماوا ہے، زرمین کی بہن، ہماری اکلوتی سالی صاحبہ۔ فائق نے ہنستے ہوئے ان دونوں کا تعارف کروایا تھا۔ ارے ہاں، کافی سنا ہے میں نے آپ کے بارے میں۔ ماوا نے مسکرا کر بہرام سے ہاتھ ملایا۔ ابھی وہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ زرمین نے فائق کو آواز دی اور وہ ادھر چلا گیا۔ ماوا اور بہرام وہیں کھڑے باتیں کرنے لگے۔ دونوں کی گفتگو کافی طویل ہو گئی تھی۔ بہرام کو ماوا سے مل کر بے حد اچھا محسوس ہوا۔ جلد ہی انہوں نے ایک دوسرے کے نمبرز کا تبادلہ بھی کر لیا۔ ماوا کو کسی نے بلایا تو وہ جاتے جاتے بولی، چلیں پھر کہیں باہر ملاقات ہوتی ہے۔ ہاں ضرور، جب آپ کہیں۔ بہرام نے یہ آفر خوش دلی سے قبول کی۔
اگلے ہی دن وہ دونوں ایک کیفے میں کافی پی رہے تھے۔ ماوا دل ہی دل میں ہنس رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ بہرام کو قابو میں کرنا مشکل ہوگا، مگر وہ تو بہت جلدی اس کی باتوں میں آ گیا تھا۔ جدید تراش خراش والے کپڑے، دل لبھانے والی باتیں اور آزادی سے بھرپور انداز، یہ سب وہ چیزیں تھیں جو بہرام کو لبھا رہی تھیں۔ اب وہ زرناب کا موازنہ ماوا سے کرنے لگا تھا اور ہر پہلو سے ماوا زرناب پر بھاری لگنے لگی تھی۔ فون پر گھنٹوں باتیں ہونے لگیں اور اب تو ہوٹلوں میں ملاقاتیں بھی بڑھ گئی تھیں، جبکہ زرناب اب بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ بہرام آفس کے کاموں میں مصروف ہے۔ اسی رات بہرام کافی دیر سے گھر آیا۔ زرناب نیچے ہی اس کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ آج اس نے بہرام کی پسند کا کھانا بنایا تھا۔ آغا جان تو کھانا کھا کر سو چکے تھے اور زرناب نے بھی ابھی تک کچھ نہیں کھایا تھا۔ بہرام جیسے ہی اندر آیا اسے نیچے بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کیا ہوا، تم جاگ کیوں رہی ہو؟ بس ویسے ہی آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ کپڑے چینج کر لیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ کچن کی طرف مڑی ہی تھی کہ بہرام نے روک دیا۔ میں کھا کر آیا ہوں۔ وہ ماوا کے ساتھ کھانا کھا چکا تھا۔ بہرام کمرے میں جا چکا تھا، جبکہ زرناب وہیں بیٹھی رہ گئی۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، مگر آنسو زبردستی بہنے لگے تھے۔ کب سمجھے گا وہ میرے جذبات کو، وہ دل ہی دل میں سوچتی رہی۔ کافی دیر بعد وہ کمرے میں آئی تو بہرام سو چکا تھا۔ وہ بھی خاموشی سے اس کے برابر میں لیٹ گئی۔ اگلے دن صبح تقریباً 12 بجے بہرام کی آنکھ کھلی، اس کا فون بج رہا تھا۔ ماوا کی کال آ رہی تھی۔ وہ اسے آج ناشتہ ساتھ کرنے کی دعوت دے رہی تھی اور بہرام فوری راضی ہو گیا تھا۔ زرناب ناشتہ تیار کر چکی تھی، مگر بہرام نے کہہ دیا میں آفس میں ہی ناشتہ کر لوں گا، جبکہ وہ ماوا کے ساتھ ناشتہ کرنے جا رہا تھا۔ 1 بجے کے قریب دونوں ایک ریسٹورینٹ میں خوشگوار موڈ میں بیٹھے تھے۔ میں نے تمہیں ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ ماوا نے مسکرا کر پوچھا۔ مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے تم اپنی بیوی کے ساتھ بزی ہو؟ بہرام کہکا لگا کر ہنسا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں، میں تو آفس کے لیے نکل رہا تھا، لیکن تمہاری کال آ گئی تو تمہارے ساتھ آ گیا۔ آفس میں کیوں ناشتہ کرنا تھا؟ ماوا مسلسل سوالات کیے جا رہی تھی۔ میٹنگ تھی آج۔ تو اب میٹنگ نہیں ہے؟ نہیں، کینسل کر دی، کیونکہ تم جیسی حسین دوشیزہ کے ساتھ ناشتہ کرنے میں جو مزہ ہے وہ آفس میں کہاں؟ بہرام نے جھک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ماوا ہنسنے لگی۔ تو جناب میٹنگ تو کینسل کر ہی چکے ہیں، کیا خیال ہے ناشتہ ختم کر کے شاپنگ پر چلیں؟ ہاں ضرور، چلو جلدی سے ناشتہ ختم کرو۔ ماوا تیزی سے ناشتہ ختم کرنے لگی، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ اب وہ بہرام کے پیسوں سے خوب شاپنگ کرے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ پچھلے 3 گھنٹوں سے وہ بہرام کو مال میں لیے گھوم رہی تھی۔ اس کی شاپنگ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، جبکہ بہرام تھک چکا تھا، مگر اس کے چہرے پر کوئی شکن نہیں آئی تھی۔ زرناب کے ساتھ تو وہ کبھی آتا نہ گھومتا، مگر بیوی اور محبوبہ میں فرق ہی یہی ہوتا ہے۔ بیوی کے لیے کچھ کرنا مشکل اور محبوبہ کے لیے مرد بچ جاتا ہے۔ ماوا نے آخر میں پیزا کھانے کی فرمائش کی، جس پر بہرام نے شکر ادا کیا کہ کم سے کم اب وہ مال سے باہر نکلے گا۔ اب معمول کچھ یوں بن چکا تھا کہ جب بھی بہرام آفس سے فری ہوتا وہ ماوا کو کال کر کے بلا لیتا۔ کھانا، کافی، شاپنگ، سب کچھ وہ ماوا کے ساتھ کرتا، اور زرناب مکمل طور پر نظر انداز ہو چکی تھی۔ زرناب بہرام کے رویے سے بے حد پریشان تھی۔ وہ اب اسے وقت نہیں دیتا، نہ اس سے بات کرتا اور نہ ہی گھر وقت پر آتا۔ مگر زرناب ہر بار یہی سوچ کر دل کو تسلی دے لیتی کہ شاید آفس میں کام کا دباؤ زیادہ ہے۔ ایک دن زرناب نے آغا جان اور بہرام کی باتیں سنی تو دل کو کچھ قرار آیا۔ آغا جان کہہ رہے تھے آج کل آفس میں کام کا لوڈ کافی زیادہ ہے بہرام، میں چاہتا ہوں تم اسلام آباد والے پروجیکٹ کو خود چیک کرو۔ جی آغا جان، اور ہاں زرناب کو بھی ساتھ لے جاؤ، شادی کے بعد تم دونوں کہیں نہیں گئے، تھوڑا گھوم پھر لو۔ ارے نہیں آغا جان، وہ وہاں جا کر کیا کرے گی؟ میں تو سارا دن مصروف رہوں گا، اور وہ اکیلی کیا کرے گی؟ پھر مجھے جلدی واپس بھی آنا ہے۔ زرناب نے بھی فوراً کہا۔ جی آغا جان، میں یہاں ہی ٹھیک ہوں، وہاں جا کر بھی تو گھر میں ہی رہنا ہے۔ چلو جیسے تم دونوں کی مرضی، مگر جیسے ہی وقت ملے زرناب کو کہیں لے جانا۔ جی آغا جان، بالکل۔ آغا جان آفس چلے گئی تو بہرام نے زرناب سے کہا میں 2 دن کے لیے اسلام آباد جا رہا ہوں، میرے کپڑے پیک کر دو۔ زرناب چپ چاپ کمرے میں گئی اور پیکنگ شروع کر دی۔ اسی وقت بہرام کا فون بجا۔ ماوا کی کال تھی۔ اسلام آباد جا رہے ہو؟ یوں اچانک کل رات تک تو کوئی بات نہیں تھی، بس آغا جان نے اچانک کہا تو جانا پڑ رہا ہے۔ اچھا تو مجھے بھی لے چلو نا۔ یار میں 2 دن کے لیے جا رہا ہوں، وہ بھی کام سے، تم کیا کرو گی وہاں؟ ارے ویسے ہی تمہاری کمپنی کے لیے میں پیکنگ کر رہی ہوں، تم آ کے مجھے پک کر لینا۔ فون بند ہو چکا تھا۔ بہرام ہنس دیا۔ یہ ماوا اس کی حواسوں پر چھا چکی تھی۔ وہ اب دل ہی دل میں زرناب کو بھولتا جا رہا تھا۔
اسلام آباد کا سفر 4 دن پر محیط ہو گیا اور ان 4 دنوں میں ماوا لمحہ بھر کے لیے بھی بہرام سے جدا نہیں ہوئی۔ جب بہرام واپس آیا تو زرناب کی آنکھوں میں خوشی جھلک رہی تھی۔ بہت دنوں بعد سب نے مل کر کھانا کھایا۔ زرناب نے سب کے لیے چائے بنائی اور وہ سب ایک ساتھ بیٹھے۔ آغا جان بہرام سے آفس کی باتیں کر رہے تھے۔ چند دن بعد آغا جان لندن جانے والے تھے، وہاں ان کی اہم میٹنگ تھی۔ وہ سب باتوں میں مصروف تھے۔ زرناب کمرے میں آئی تھی، وہ الماری کی طرف بڑھی اور بہرام کا پسندیدہ نائٹ گاؤن نکال کر پہن لیا۔ پچھلے کچھ ہفتوں سے بہرام کا رویہ بدل گیا تھا۔ زرناب کو لگتا تھا کہ شاید وہ اس کی وجہ سے دور ہو رہا ہے، شاید وہ ویسا لباس نہیں پہنتی جیسا وہ چاہتا ہے، لیکن اب وہ مزید دوری برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ زرناب بیڈ پر بیٹھ گئی اور بہرام کا انتظار کرنے لگی۔ بہرام جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، زرناب کو دیکھے بغیر سیدھا واش روم چلا گیا۔ زرناب کا دل ایک بار پھر ٹوٹ سا گیا۔ وہ جیسے ہی باہر نکلا، زرناب فوراً اس کے پاس آئی۔ بہرام، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ بہرام نے چونک کر اسے دیکھا۔ نہیں، میں کیوں ناراض ہوں گا؟ زرناب نے اس کے قریب ہو کر باہیں اس کے گلے میں ڈال دیں۔ تو پھر آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ کیا میری کوئی بات بری لگی آپ کو؟ بہرام اس کے اس انداز پر حیران رہ گیا۔ وہ زرناب سے ایسی حرکت کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ نہیں، کوئی بات بری نہیں لگی، بس آفس کا پریشر تھا اس لیے۔ تو پھر بات کیوں نہیں کرتے؟ بہرام ہلکا سا مسکرایا۔ چلو اب کر لیتے ہیں بات۔ اس نے زرناب کو بازو میں بھر لیا۔ زرناب نے سکون سے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ آفس میں آغا جان کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ بہرام ان کو وہیں سے ہاسپٹل لے گیا تھا۔ آغا جان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ زرناب کو جیسے ہی پتہ چلا وہ بھی ہسپتال بھاگی تھی۔ آغا جان کو ہارٹ اٹیک کافی سیریس آیا تھا اور ان کی حالت کافی خراب تھی۔ ابھی تک ڈاکٹرز کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دے رہے تھے۔ زرناب نے تو رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ اس نے بچپن سے اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا تھا، مگر آغا جان اور تائی جان نے ہی اسے پالا تھا، اور آغا جان کے علاوہ اس کا اس دنیا میں تھا ہی کون؟ بہرام اسے تسلی دے رہا تھا، مگر وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ پلیز بہرام، آپ ڈاکٹر سے کہیں نا مجھے ایک بار آغا جان سے ملنے دیں۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ ہاں میں بات کرتا ہوں ڈاکٹر سے، وہ بھی ICU میں ہیں۔ جیسے ہی روم میں ان کو شفٹ کریں گے پھر تم مل لینا، وہ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا۔ زرناب مسلسل آغا جان کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ آخرکار رات 10 بجے کے قریب آغا جان کی حالت کچھ بہتر ہوئی اور ان کو کمرے میں داخل کر دیا گیا، مگر وہ اب بھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں تھے، اس لیے اگلے 3 دن ان کو ہسپتال میں ہی رکنا تھا۔ یہ 3 دن زرناب آغا جان کے ساتھ ہی رہی۔ بہرام نے بہت کوشش کی کہ وہ ایک دن کے لیے ہی صحیح گھر چلی جائے، مگر زرناب نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ آغا جان کے ساتھ ہی رہی تھی۔ 3 دن بعد آغا جان کو ڈسچارج کر دیا گیا اور اب ان کی حالت پہلے سے کافی بہتر تھی۔ زرناب نے اب آغا جان کو سختی سے حکم دیا تھا کہ وہ آفس بالکل بھی نہیں جائیں گے۔ اصل میں زرناب آغا جان کو اس حال میں دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ رشتوں کے نام پر اس کے پاس صرف آغا جان ہی تھے۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ اتنے رشتے کھو چکی تھی کہ اب مزید اس میں ہمت نہیں تھی۔ اس وقت بھی وہ آغا جان کے کمرے میں ہی بیٹھی تھی کہ بہرام بھی ادھر آ گیا۔ آغا جان، وہ لندن والی آپ کی میٹنگ کا کیا کرنا ہے؟ بہرام آغا جان سے مخاطب تھا۔ میں تو آغا جان کو گھر سے باہر ایک قدم بھی نہیں رکھنے دوں گی، جبکہ جواب زرناب کی طرف سے آیا، جس پر آغا جان ہنس پڑے تھے۔ ہاں بھائی بہرام، اب میں تو مکمل طور پر ایک پری کی قید میں ہوں۔ ایسا کرو میری جگہ وہ میٹنگ تم اٹینڈ کر لو، آغا جان نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ زرناب تو بہرام کو بھی نہیں جانے دے رہی تھی کہ آغا جان کو اس حالت میں چھوڑ کر نہ جائے، مگر وہ میٹنگ کافی ضروری تھی تو آغا جان نے بہرام کو بھیج دیا۔ ویسے بھی اب آغا جان کی طبیعت کافی ٹھیک تھی، زرناب بلا وجہ ہی پریشان ہو رہی تھی۔ یوں 2 دن بعد بہرام لندن چلا گیا، مگر وہ ساتھ ماوا کو لے جانا نہیں بھولا تھا۔ چونکہ بہرام کی ٹکٹ پہلے سے کنفرم تھی تو ماوا کو اس کے ساتھ والی فلائٹ کا ٹکٹ نہیں ملا، مگر 2 دن بعد کی فلائٹ سے وہ بھی لندن جا رہی تھی۔ اب وہاں جا کر وہ کیا گل کھلانے والی تھی یہ تو بعد میں ہی پتہ چلنا تھا۔ لندن پہنچنے کے ٹھیک 2 دن بعد بہرام کی میٹنگ تھی۔ ماوا بھی لندن پہنچ چکی تھی۔ ماوا پہلے بھی کافی دفعہ لندن آ چکی تھی۔ بہرام میٹنگ کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ لنچ کے فوراً بعد وہ میٹنگ کے لیے نکلنے والا تھا۔ لنچ ماوا اور بہرام نے باہر کیا تھا۔ تب ہی بہرام کو کال آئی تھی، جس کے ساتھ میٹنگ تھی وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکا تھا، اس لیے اب میٹنگ کا کل ہونا طے پائی تھی۔ آج کا پورا دن وہ ماوا کے ساتھ ہی گزارنے والا تھا۔ بہرام، کیا سوچا پھر تم نے ہم دونوں کے بارے میں؟ ماوا نے اچانک سے بات شروع کر دی۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں، بہرام نے والا منہ میں رکھتے ہوئے بولا۔ مطلب یہ کہ صرف میرے ساتھ گھومنا پھرنا ہے یا پھر شادی کا بھی کوئی ارادہ رکھتے ہو؟ بہرام کھانا چھوڑ کر سوچ میں پڑ گیا۔ میں تمہاری اس خاموشی کا کیا مطلب سمجھوں؟ ماوا نے اس سے پوچھا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے رشتے کو اب کوئی نام دینا چاہیے۔
सच? मावा की तो दिली मुराद बर आई थी। हाँ, ये लंदन से वापसी पर तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज़ प्लान करते हैं। कुछ सोचते हुए बहराम ने मावा को मुतमईन किया, जबकि अंदर ही अंदर वो खुद डर रहा था, क्योंकि आगा जान ज़रनाब के मामले में बहुत सख्त थे और बहराम का कोई भी गलत फैसला वो कबूल करने के लिए हरगिज़ तैयार ना होते। बहराम का दिमाग इसे समझा रहा था, जबकि दिल इसके काबू में नहीं था। अगले दिन इसकी मीटिंग थी, जो कि कामयाब रही थी। ये प्रोजेक्ट आगा जान का ड्रीम प्रोजेक्ट था। बहुत सालों की मेहनत थी इनकी इस प्रोजेक्ट के पीछे, और ये बहराम की खुशनसीबी थी कि वो अपने बाप के ख्वाब पूरा करने में कामयाब हो गया था। अगले 3-4 दिन बहराम काफ़ी मसरूफ़ रहा था इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम थे जो इसे यहीं पर मुकम्मल करके जाने थे। यही वजह थी कि वो मावा को टाइम नहीं दे पा रहा था, जबकि मावा घर बैठे बैठे बोर हो गई थी। इसलिए कुछ सोचते हुए इसने एक नंबर डायल किया, जो कि पहली बेल पर ही उठा लिया गया था। और इसी बात का तो मावा को घमंड था कि कोई भी इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता। कुछ देर तक वो कॉल पर बात करती रही, फिर फ़ौरन ही वो तैयार होकर बाहर निकल गई थी। असल में वो मावा ने अपने एक पुराने बॉयफ्रेंड को कॉल की थी। किसी बात पर इसकी लड़ाई हो गई थी और इसने इसे छोड़ दिया था, मगर अब इसने सुना था कि वो लंदन शिफ्ट हो गया है। इसने फिर इससे कॉल की थी और अब वो फ़ाहद से मिलने के लिए जा रही थी। फ़ाहद भी एक दिल फेंक किस्म का आदमी था। मावा को देखने के बाद वो तो फिर से इस पर लट्टू हो गया था। इसने अपनी नाकर्दा गलती की मुआफ़ी मांगी थी और फिर से दोस्ती करने को कहा था, क्योंकि बहराम ने मावा को यही बताया था कि 3-4 दिन वो बहुत मसरूफ़ है और कल भी वो रात काफ़ी लेट आया था और आज भी इसने कहा था कि वो लेट ही घर आएगा। इसलिए मावा भी इससे मिलने चली गई थी और अब इससे मिलकर मावा काफ़ी खुश थी। वो सारा दिन इसके साथ ही रही थी और अगली शाम किसी क्लब में वो दोबारा मिलने वाले थे। वो दोनों एक होटल में बैठे खाना खा रहे थे, जबकि बहराम भी किसी के साथ मीटिंग के सिलसिले में इसी होटल में आया था। मावा को देखकर वो ठटका था। उसे हैरत हुई थी कि मावा के साथ कौन है। दोनों काफ़ी हंस हंस कर बातें कर रहे थे। वो लड़का इसके साथ कुछ ज़्यादा ही फ्री होने की कोशिश कर रहा था और मावा भी इसका भरपूर साथ दे रही थी। जबकि बहराम और मावा का रिश्ता कितना ही गहरा क्यों ना था, मगर बहराम हमेशा इससे एक हद में ही रहता था। वो लाख लिबरल सही, मगर वो शादी से पहले इस तरह का ताल्लुक़ इस्तवार नहीं करना चाहता था। जबकि मावा की हरकतें काफ़ी काबिल एतराज़ थी। अभी 5 मिनट ही बहराम को वहाँ बैठे हुए गुजरे थे कि मावा और वह लड़का शायद फ़ाहद खाना खा चुके थे, इसलिए वो वहाँ से जा रहे थे। फ़ाहद मावा की बाहों में अपनी बाहें डाले इसके साथ चलता हुआ बाहर आया था। बहराम तो मावा को देखकर सदमे में चला गया था। उसे लगता था मावा उससे मोहब्बत करती है, मगर वो भूल गया था कि इस तरह की लड़कियाँ किसी से मोहब्बत नहीं करती। मीटिंग के दौरान भी वो गुमसुम ही रहा, फिर तबीयत ख़राब होने का बहाना करके मौजरत की और वहाँ से उठ आया। खाना तो किया, इसके हलक से पानी तक नहीं उतर रहा था। तभी उसका मोबाइल बजा। ज़रनाब की कॉल आ रही थी। काफ़ी देर तक मोबाइल बजता रहा, मगर बहराम ने कॉल अटेंड नहीं की। गायब दिमागी के साथ वो मोबाइल को घूर रहा था। दोबारा कॉल आने लगी तो इसने कॉल अटेंड करके मोबाइल कान से लगाया। हेलो, ज़रनाब की आवाज़ इसके कानों में गूंजी। उसे लग रहा था जैसे उसका जिस्म तपती आग में झुलस रहा हो, जबकि ज़रनाब की आवाज़ उसे ठंडी फव्वार की तरह महसूस हो रही थी। बहराम, कैसे हैं आप? कॉल नहीं रिसीव कर रहे थे। पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। आप ठीक हैं? वो इसकी फ़िक्र कर रही थी, जबकि वो इसे मुसलसल भूल चुका था। बहराम कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रहा था। हाँ, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? काफ़ी देर बाद वो कुछ बोला था। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मगर आप मुझे ठीक नहीं लग रहे। क्या हुआ है? सब ठीक है? ज़रनाब को उसकी आवाज़ काफ़ी बदली हुई लग रही थी। हाँ, मैं सबसे मसरूफ़ हूँ मीटिंग में, कुछ खाया पिया भी नहीं है, तो बस इसी वजह से उसने जल्दी से बहाना बनाया। अरे, आपको खाना तो खाना चाहिए ना टाइम पर, इतना काम भी मत किया करें। अपना ख्याल रखें, मुझे फ़िक्र हो रही है आपकी। उसके लहजे से फ़िक्रमंदी वाज़ह झलक रही थी। ना क्या करो मेरी फ़िक्र। पता नहीं बहराम के दिल में क्या आया था कि वो ऐसा बोल गया। मैं नहीं करूँगी तो फिर आपकी फ़िक्र कौन करेगा? आप जल्दी से खाना खाएँ और जाकर रेस्ट करें। हाँ, सही कह रही हो, तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? वो गुमसुम सा बोला था। ठीक है, मैं खाना खाने जा रहा था, तुम अपना ख्याल रखना। और शायद ये पहली दफ़ा था कि इसने ज़रनाब से इतनी लंबी बात की थी, वरना वो हमेशा या तो इसकी कॉल उठाता ही नहीं था या फिर मसरूफियत का बहाना बनाकर जल्दी फ़ोन रख देता था। जबकि अब उसका दिल चाह रहा था कि वो उससे बातें करती रहे, मगर फिर न जाने उसके दिल में क्या आई कि वो उसे खुदा हाफिज़ बोलकर कॉल काट गया।
घर जाकर इसने मावा से जब पूछा था कि वो आज क्या करती रही तो मावा ने इसे यही कहा था कि वो पूरा दिन घर पर ही बोर होती रही है और खाना भी इसने घर पर ही मंगवा कर खाया है। तो तुम बाहर ही चली जाती, खाना वगैरह खा लेती। बहराम ने जानबूझकर इसे ऐसा कहा था। अब अकेले मैं क्या करने बाहर जाती, तुम तो थे ही नहीं। वो बहराम के बाजू पकड़ते हुए अंदर आई थी। अच्छा, तुम मेरे लिए एक कप चाय बना के दे सकती हो, मेरे सर में बहुत दर्द है। बहराम ने इसे बहाने से किचन में भेजा था और पीछे से वो इसके मोबाइल को चेक करने लगा था। इसका मोबाइल चेक करने के बाद इसका शक यकीन में बदल गया था। फिर इसने इसके मोबाइल पर कोई सेटिंग की थी और इसके आने से पहले मोबाइल रख दिया था। अब कल का क्या प्लान है तुम्हारा, मीटिंग से फ्री हुए या नहीं? मावा ने एहतियातन इसे इसकी कल की रूटीन पूछी थी। नहीं, कल भी फारिग नहीं, मीटिंग है, अभी अगले 2 दिन तक मुसलसल बिजी हूँ, तुम्हें बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहा, इसके लिए बहुत माजरत। वो इसे गौर से देखता हुआ बोला था। नहीं, कोई बात नहीं, काम तो ज़रूरी है, इत्मीनान से अपना काम मुकम्मल करो, फिर हम कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे, ठीक है? और वो दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि अभी अगले 2 दिन वो फहद के साथ घूम सकती है। अगले दिन सुबह ही बहराम तैयार होकर चला गया था। वो आज अपने सारे काम मुकम्मल करने का इरादा रखता था। काम के दौरान वो बार बार अपना मोबाइल चेक कर रहा था। असल में वो अपने मोबाइल से मावा के मोबाइल की लोकेशन चेक कर रहा था। 2 बज चुके थे मगर मावा अभी तक घर में थी और वह हैरान हो रहा था कि वो निकल क्यों नहीं रही घर से। फिर अचानक एक ख्याल के तहत वो घर की तरफ गया था। घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। बहराम के पास चूँकि दूसरी चाबी थी तो वो इसी से दरवाज़ा खोलकर अंदर आया था। अंदर आते ही वो मावा के कमरे की तरफ बढ़ा था, जबकि सामने ही मावा और फहद बेड पर काबिल एतराज़ हालत में थे। मावा बहराम धड़ा था, जबकि इस वक्त बहराम को सामने देखकर मावा के होश उड़ गए थे। वो तो रात गए आने वाला था। वो जल्दी से खुद को कवर करती बेड से उठकर बहराम के पास आई थी। बहराम मेरी, और बहराम ने इसकी बिना कोई बात सुने एक सनातेदार थप्पड़ मावा के मुंह पर दे मारा था और इस पर इसने बस नहीं की थी। इसने मावा के मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर दी थी। दफ़ा हो जाओ अभी के अभी मेरे घर से, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बहराम आपे से बाहर हो रहा था। आधे घंटे तक का टाइम है तुम्हारे पास, मेरे घर से अपना सामान उठाओ और दफ़ा हो जाओ। मैं तुझे अपनी इज्जत बनाने का सोच रहा था, तुम जैसी लड़कियां इज्जत के काबिल ही नहीं हैं। नहीं बहराम, मेरी बात, बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। वो इसकी बात काटकर फिर से दहाड़ा था। मावा को पता चल गया था कि वो अब इसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं करने वाला, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से अपना सामान उठाकर फहद के साथ ही चली गई थी। कितनी ही देर तक वो सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता रहा था। गलती मावा की नहीं थी, गलती बहराम की अपनी थी और आज इसे अपनी गलती का बुरी तरह से एहसास हुआ था। वो लिबरलिज्म के चक्कर में खाई में गिरने वाला था। इसने जनाब को धोखा दिया था और अल्लाह ने सज़ा के तौर पर मावा के ज़रिए इसे धोखे की सज़ा दी थी। वो बुरी तरह से शर्मिंदा था। हीरों को छोड़कर अगर कोयले का इंतखाब किया जाए तो हाथ तो जलते ही हैं, कालिक भी लग जाती है। इसे अपनी गलती का आज एहसास हो गया था और आज इसे अपने बाप का फैसला अच्छा मालूम हो रहा था। तकरीबन 2 घंटे बाद वो वापस घर आया था। तब तक मावा वहाँ से जा चुकी थी। कमरे में जाकर इसने जरनाब को कॉल की थी। ये शायद इसकी ज़िंदगी में पहली दफ़ा था कि इसने खुद कॉल की थी। काफ़ी देर तक वह जरनाब से बातें करता रहा था। वो इससे इसके आने का पूछ रही थी, जबकि वो खुद भी अब जल्दी ही घर जाना चाहता था। बस मेरी जान, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ, बस तुम खुद को मेरे लिए तैयार रखना। इस बात पर जरनाब का चेहरा सुर्ख हो गया था तो इसने जल्दी से कॉल काट दी थी। 2 दिन बाद वो पाकिस्तान पहुँच चुका था। रात 11 बजे वो पाकिस्तान पहुँचा था और तकरीबन 1 बजे के करीब वो घर आ गया था। फरमाइश के मुताबिक जरनाब बहराम के लिए खुद को तैयार कर रही थी। इसने काले रंग की नेट की साड़ी ज़ेबतन की थी। इसका ब्लाउज काफ़ी छोटा था और बाजों के नाम पर सिर्फ डोरियाँ थीं, जबकि साड़ी का पल्लू बारीक नेट का था जिसका होना ना होना एक बराबर था। जरनाब बहराम के लिए खुद को काफ़ी बदल चुकी थी। जो कपड़े वो इसके कहने पर बड़ी मुश्किल से पहनती थी, आज वो अपनी खुशी से पहनकर बहराम के लिए तैयार हुई थी और बहराम तो इसे इस साड़ी में देखकर दंग रह गया था। आज तो जरनाब इसे हैरान करने पर तुली हुई थी। जरनाब को देखकर वो वहीं दरवाजे पर ही रुक गया था, जबकि वो खुद चलती हुई इसके पास आई थी और इसके गले लग गई थी। बहराम ने भी इसे अपनी बाहों में भरकर सीने में ज़ोर से भेज लिया था, जैसे वो सदियों से इससे बिछड़ा हुआ था। जबकि इसे शर्म भी आ रही थी कि कैसे जरनाब इसको खुश करने के जतन कर रही थी और वो क्या करने जा रहा था, मगर शुक्र भी अदा कर रहा था कि अल्लाह ताला ने इसे किसी बड़े नुकसान से बचा लिया था। सुबह जब बहराम की आंख खुली तो सामने जरनाब अपने नम बालों में कंघी कर रही थी। इसे यूँ अपने सामने देखकर बहराम के दिल में सुकून उतर रहा था। वो बेड से उतरकर इसके करीब आया था और इसने जरनाब के कंधे से दुपट्टा उठाकर इसके सर पर उड़ा दिया था। जरनाब हैरान सी से देख रही थी। ये वही बहराम था जिसे जरनाब के दुपट्टे से चिढ़ती और आज मुझे माफ़ कर दो जरनाब, मैं वाकई गलत था जो तुम्हारे पर्दा करने पर गलत बोलता था और मुझे इस बात का एहसास हो गया है।
سوری، وہ اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے بولا تھا، جبکہ زینب نے بہرام کا ہاتھ پکڑ کر چوم لیا تھا اور وہ اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ بہرام نے بھی اس کے گرد اپنے بازو پھیلا دیے تھے۔ وہ زینب کو کوئی گہرا دکھ پہنچائے بنا پہلے ہی سنبھل گیا تھا۔ اس پر اس نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا اور اس نے سچے دل سے عہد کر لیا تھا کہ وہ اب اپنے پاس موجود اس ہیرے کی دل و جان سے قدر کرے گا۔ بہرام کی محبتوں میں زینب کے لیے زندگی اب خوشگوار اور محبتوں سے لبریز تھی۔ ختم شد۔ تو پیارے ریڈرز، آپ سب کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔